الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کے ہاں 12 مہینوں میں محرم الحرام کا بابرکت مہینہ بہت زیادہ مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ اس مہینے کو محرم الحرام کیوں کہتے ہیں؟ حرام کا معنی ہوتا ہے عزت والی چیز، جس طرح کہ مسجد الحرام اس کا معنی ہے وہ مسجد جو کہ عزت والی ہے، اور محرم الحرام کا معنی وہ مہینہ جو کہ عزت والا ہے۔ چونکہ اسلام کے آنے سے پہلے ہی محرم کا مہینہ مشرکین مکہ کے ہاں بھی عزت والا سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے نہ صرف اس کی عزت کو برقرار رکھا بلکہ اس کی عزت میں اور اضافہ کیا ہے۔ آج کی اس آن لائن کانفرنس میں محرم الحرام میں پیش آنے والے اہم واقعات سے متعلق چند واقعات کی طرف اشارہ کروں گا۔ محرم الحرام کا مہینہ ایسا اہم اور بابرکت ہے کہ سارے مہینے میں بے شمار واقعات پیش آئے ہیں۔ چونکہ محرم کے مہینے میں 10 محرم یعنی عاشورہ کا دن خاص طور پہ فضیلت رکھتا ہے، اس لیے 10 محرم کو بہت سارے اہم واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو محرم کے مہینے میں بنایا ہے، اور قیامت بھی محرم کے مہینے میں آئے گی۔ 10 محرم الحرام کو کائنات کو بنایا گیا اور 10 محرم الحرام کو ہی قیامت آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 10 محرم کو قبول ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر کے ہجرت کرنے کا حکم فرمایا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم کو ہی جودی پہاڑ پر ٹھہری ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا جو مرتبہ اور مقام ملا ہے، یہ بھی 10 محرم الحرام کو پیش آیا واقعہ۔ اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی 10 محرم الحرام کو لوٹی ہے۔ حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کو جیل سے رہائی بھی 10 محرم الحرام کو ملی ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون جیسے جابر آدمی سے 10 محرم الحرام کو نجات دلائی ہے۔ اسی طرح نمرود بھی 10 محرم الحرام کو تباہ ہوا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے 10 محرم الحرام کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے۔
تو یہ اسلام سے پہلے کئی ایسے واقعات ہیں جو کہ محرم کے مہینہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ 10 محرم کو پیش آنے والے کچھ واقعات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ تو یہ بہت اہم واقعات ہیں جو کہ 10 محرم کو پیش آئی ہے۔ اس کے علاوہ 10 محرم کے علاوہ محرم کی کسی بھی تاریخ کے اندر کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ اسلام سے قبل بھی بہت سے اہم واقعات پیش آئے، اور حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد بھی بہت سارے واقعات پیش آئے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر سورہ فیل کا نزول ہوا ہے تو ہاتھیوں والا واقعہ، ابرہہ کعبہ شریف پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ابابیل کے ذریعے سے ابرہہ کو اور اس کی ہاتھیوں والی فوج کو تباہ و برباد کیا۔ یہ واقعہ محرم میں پیش آیا ہے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اور بہت بڑی آزمائش حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر پیش آئی کہ شعب ابی طالب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو قید کر دیا گیا۔ تو یہ محصوری کی ابتدا شعب ابی طالب میں محرم کے مہینے میں ہی پیش آئی ہے۔ اسی طرح حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد بہت سارے اہم واقعات پیش آئے ہیں، جیسا کہ آج کل محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کو نجائز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ محرم الحرام کا مہینہ وہ ہے جس میں نکاح کے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محرم کے مہینے میں نکاح کیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کیا ہے۔ خود اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محرم الحرام کے مہینہ میں کیا ہے، جیسا کہ تاریخ ابن عساکر اور تاریخ طبری کے اندر باقاعدہ روایات موجود ہیں۔ اور اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے محرم الحرام کے مہینہ میں کیا ہے۔ اس لیے جب اتنے نکاح ہوئے ہیں، خود میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نکاح جو ہے وہ میدان کربلا میں کیا ہے، ظاہر بات محرم کا مہینہ تھا۔ تو یہ کہنا کہ محرم کے مہینے میں نکاح ٹھیک نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ کئی نکاح کے واقعات محرم الحرام کے مہینہ میں پیش آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بڑے بڑے واقعات محرم الحرام کے مہینہ میں پیش آئے ہیں، جیسا کہ غزوہ خیبر محرم الحرام کے مہینہ میں ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیت خاص طور پہ بروئے کار جو ہے وہ آئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر ایک تو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا، اور دوسرا متع کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا۔ تو غزوہ خیبر محرم کے مہینہ میں ہوا، اور متع بھی محرم کے مہینہ میں حرام قرار دیا گیا۔ عجیب بات ہے کہ محرم کے مہینہ میں متع حرام قرار دیا گیا، اور محرم کا مہینہ ہے وہ جس میں متع آج بہت زیادہ ہوتا ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اسی طرح محرم الحرام کے مہینہ میں کئی بڑی بڑی شخصیات کا انتقال ہوا ہے۔ اس میں جیسا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ،
ان کی شہادت ہے 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی صحابہ کرام اور امت مسلمہ کی کئی مقتدر شخصیات ایسی ہیں جن کا انتقال وہ محرم الحرام کے مہینہ میں ہوا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی وفات بھی محرم الحرام کے مہینہ میں ہوئی ہے۔ اور اسی طرح عشرہ مبشرہ میں صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جن کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا لقب ارشاد فرمایا تھا اور عطا فرمایا تھا، تو ان کی وفات بھی محرم الحرام کے مہینہ میں ہوئی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح قادسیہ، ان کی وفات بھی محرم الحرام کے مہینہ میں ہوئی ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی وفات محرم الحرام کے مہینہ میں ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ تاریخ میں آپ دیکھیں امام جعفر الطحاوی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے علم کے پہاڑ تھے، ان کی وفات محرم الحرام کے مہینہ میں ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات بھی محرم الحرام کے مہینہ میں ہوئی ہے۔ تو کئی مقتدر شخصیات کی وفات ان مہینوں میں ہوئی ہے۔ 3 اہم واقعات ہیں جو محرم الحرام کے مہینے کی مناسبت سے بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت، یہ یکم محرم کو ہوئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، یہ 26 یا 27 ذوالحج کا واقعہ ہے، اور مجوسی ابو لولو فیروز اس نے جو ہے باقاعدہ نماز کے اندر آپ پر حملہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر 3 بار کیے اور آپ کو زخمی کر دیا۔ یہ واقعہ زخمی کرنے والا 26 یا 27 ذوالحج کو پیش آیا ہے، لیکن وفات آپ کی یکم محرم کو ہوئی ہے۔ بعض لوگ تاریخ میں الجھاؤ پیدا کرنے کے لیے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو شہادت ہے یہ 27 یا 26 ذوالحج کو ہوئی ہے، یکم محرم کو نہیں ہوئی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ یکم محرم الحرام کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ تو یہ اسلامی سال کا آغاز ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی اسلام قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا دن ہی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قربانی یاد دلاتا ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر وار کرنے والا آدمی اتنا بزدل تھا کہ اس نے خود پھر اپنے اوپر وار کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ تو یہ ایران کا باشندہ تھا اور ایرانیوں کا جاسوس تھا، اور ایرانی حضرات اس وقت سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف تھے، چونکہ آپ نے ایران کو فتح کیا تھا۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک وہی لوگ جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور وہ اس وقت سے لے کر آج تک اپنے پر خود ہی خنجر مار رہے ہیں اور اپنے پر خود ہی خنجر کے وار کر رہے ہیں۔ تاریخ اپنے واقعات کو دہراتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو کمالات ہیں، کارنامے ہیں، بے شمار ہیں۔ آپ تاریخ اسلام کی اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ کسی بھی دور میں انبیاء علیہ السلام کے بعد جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اتنی بڑی تاریخ میں ایسی عظیم شخصیت نہیں گزری۔ واقعی اپنی مثالات تھی، آپ کے کارناموں میں بہت سارے کارنامے ہیں۔ تو قرآن کریم کے نسخے آپ نے تقریباً 30,000 کے قریب لکھوا کر جو ہے پوری دنیا میں تقسیم کیے، اور 37,000 کے قریب قرآن کریم کے حافظ آپ کے دور میں تیار ہوئے۔ علماء اور ائمہ حضرات کے وظیفے آپ کے ہی دور میں جو ہے مقرر کیے گئے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم کارناموں میں یہ کارنامہ ہے کہ 22 لاکھ مربع میل تک جو ہے آپ کی فتوحات کا سلسلہ جا پہنچا، اور آپ کا دور اقتدار تھا۔ انصاف اتنا عام تھا کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا تو بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا، حالانکہ اس سے پہلے بھیڑیا بکری پہ حملہ نہیں کرتا تھا۔ بچے نے آ کر گھر آ کے بتایا کہ بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا ہے، تو والدین دونوں رونے لگے اور کہنے لگے لگتا ہے کہ آج جو ہے خلیفہ رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی وجہ سے بھیڑیے کو ضرورت ہوئی کہ اس نے بکری پر حملہ کیا۔
ایسے عادل اور ایسے جرت والے حکمران تھے کہ ایسی مثال جو ہے وہ تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عظیم کارناموں میں ایک کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اسلامی تاریخ اور اسلامی سن کی بنیاد رکھی ہے۔ اس سے پہلے اسلامی تاریخ اور اسلامی سن کی بنیاد نہیں تھی۔ تو باقی اقوام جو ہیں ان کے اپنے اپنے معاملات تھے، مسلمان چاہتے تھے کہ ہماری بھی کوئی الگ تاریخ ہو اور الگ جو ہے ہمارا بھی کوئی تشخص ہو۔ چنانچہ سبب اس کا یہ پیش آیا، اسلامی تاریخ ہجری کا پیش آنے کا پس منظر یہ تھا کہ لوگ اپنے معاملات کرتے تھے، خاص طور پہ لین دین کے، تو لکھ کر جو ہے وہ معاملات کرتے تھے، تو ایک دوسرے کو تحریریں دیتے تھے، اور اس میں مہینوں کے نام ہوتے تھے، مہینے پہلے بھی چلتے تھے، محرم، صفر، ربیع الاول، لیکن سن نہیں تھا۔ تو اگر کوئی معاہدہ لکھا ہوا ہوتا کہ بھائی فلاں آدمی نے فلاں کو پیسے شعبان میں دینے ہیں، تو اس میں یہ مشکل پیش آتی کہ بھائی آئندہ شعبان میں دینے ہیں، جب گزر چکا اس میں دینے تھے، یعنی تاریخ نہیں ہوتی تھی، تو پھر معاملات کو نپٹانے مشکل پیش آتی تھی۔ اس لیے اسلامی سن کا آغاز کیا گیا۔ اسلامی سن کا آغاز ہجرت سے کیا گیا۔ کیوں؟ حالانکہ اور بھی اسلام میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، ان کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، اس کو اسلامی سن کا آغاز نہیں قرار دیا گیا۔ جس دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حالانکہ بڑا عظیم دن تھا، لیکن اس کو اسلامی سن کا آغاز نہیں بتایا گیا۔ اور جس دن مکہ فتح ہوا، مسلمانوں کے لیے عظیم دن تھا، تو اس دن کو بھی اپنا نہیں قرار دیا گیا تاریخ کا آغاز۔ یا جس دن بدر فتح ہوا تو 70 بڑے بڑے مشرکین مکہ کے سردار جو ہے مارے گئے اور 70 قید ہو کے آئے، لیکن اس واقعہ کو بنیاد بنا کر ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ ہجرت کو جو ہے وہ اسلامی سن کی بنیاد بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہجرت سے پہلے جو ہے وہ اسلام کو وہ ترقی اور وہ غلبہ نہیں تھا جو ہجرت کے بعد ہوا۔ ہجرت غلبہ اسلام کے لیے اور اسلام کی قوت کے لیے سبب بنی، اس لیے مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اسلام کی تاریخ کا جو سن ہے یہ ہجرت سے شروع ہوگا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے 13 ربیع الاول کو، آپ نے ہجرت فرمائی 13 ربیع الاول کو۔ جب ہجرت 13 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اسلامی سال کا آغاز 13 ربیع الاول سے ہونا چاہیے تھا اور 12 ربیع الاول کو ختم ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہے۔ تو 2 ماہ اور 12 دن جو ہے یہ کم کیسے ہو گئے؟ وہ اس لیے ہوئے کہ ہجرت کو تو یاد رکھا گیا اور بنیاد اس کو بنایا گیا، لیکن 2 ماہ 12 دن کی جو کسر ہے اس کو ختم کیا گیا، اس لیے کہ مہینوں میں جو حرمت والے مہینے تھے 4 ہیں، جس میں رجب ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ، محرم ہے، اور ہجرت سے قریب ترین مہینہ جو حرمت والا تھا وہ محرم تھا، باقی مہینے بنسبت اس کے دور تھے، اس لیے محرم کو بنیاد بنایا گیا اور اس سے اسلامی سن کا آغاز کیا گیا، اور اس کے خاص فضائل بھی تھے، تو محرم الحرام سے اس کا آغاز کیا گیا۔ محرم الحرام کا پیغام اور اسلامی جو ہے وہ ہجری کا اور سن کا جو آغاز ہوتا ہے اس مہینے سے، اس کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اسلامی مہینوں کے نام کم از کم آنے چاہیے اور اسلامی تاریخ کا کم از کم پتہ ہونا چاہیے، اور یہ پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ جب اس تاریخ کو لکھے تو ان کو یاد آئے کہ بھئی آج فلاں ہجری ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے اپنا جان مال ہر چیز لٹا کر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جو ہے اسلام کے لیے مدینہ طیبہ کا راستہ اختیار کیا تھا اور اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے۔ اور اسلام کے اہم واقعات میں جو محرم میں پیش آئے، اس میں عظیم سانحہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے۔ 10 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور یہ تاریخ کا ایک المناک واقعہ ہے۔ اپنے پورے خاندان اور اپنے بہت سارے چاہنے والوں کے ساتھ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ اس حوالے سے میں 2-3 باتیں بڑی پوائنٹ کی عرض کروں گا، وقت ختم ہو گیا ہے۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ شہادت حسین میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس، آپ کی شخصیت برحق تھی۔ مد مقابل یزید تھا، وہ بالکل برحق نہیں تھا۔ اہل سنت والجماعت ہمیشہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے ہیں اور یزید کے حمایتی نہیں رہے، بلکہ یزید اہل سنت والجماعت کے ہاں ہمیشہ سے فاسق و فاجر ہے۔
اور یزید اگر برسر اقتدار آیا ہے وہ خود آیا، حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اس میں معاملہ نہیں تھا بلکہ زبردستی آیا ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں یزید سے کوئی ایسے بڑے غلط کام بھی نہیں ہوئے تھے، بعد میں اس نے کام کیے ہیں، اس لیے اگر باپ کے بعد بیٹا خراب ہو جائے باپ کا قصور نہیں ہے۔ یزید کو بنیاد بنا کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر تنقید نہیں کی جا سکتی، آپ پوری امت مسلمہ کے ماموں ہیں اور کاتب وحی ہیں، اور آپ کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں، لہذا ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان بھی کریں گے، ان کا احترام بھی کریں گے، ہمارے بڑے ہیں، لیکن یزید کے مقابلہ میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، آپ کا نام لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرمایا ہے آپ کو، اور یزید کا نام لے کر کہیں بھی آپ کو جنتی نہیں فرمایا گیا، بلکہ جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ جنتی ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ برحق ہیں۔ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اس کے مد مقابل رافضیت اور ناصبیت ہے، نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم ناصبی ہیں، رافضی ہو تو صحابہ کرام اور خلفائے ثلاثہ سمیت کسی پر تنقید کریں، نہ ہم جو ہے ناصبی ہیں کہ اہل بیت علیہم الرضوان کے فضائل اور مناقب کا انکار کریں، اس لیے اہل سنت والجماعت ہمیشہ اعتدال والا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا، اور محرم الحرام کا مہینہ ان کی یاد سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے ان حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کے توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔